أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الحدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے دنوں میں اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے: یہود و نصارہ پر اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائے۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں، اب تک تقریباً 12 وصیتیں یا 11 وصیتوں پر ہماری گفتگو ہو گئی ہے۔ یہ کل وصیتیں 15 وصیتیں ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وصیتیں بے شمار ہیں، مگر آخری ایام یا آخری وصیتوں میں سے 15 وصیتیں ہیں۔ اب جو وصیت مجھے آج کے درس میں آپ کے سامنے بتانی ہے وہ شرک سے بچنے اور اس کے اسباب سے بچنے کی وصیت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم آخری وصیتوں میں سے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں تھے، یعنی وہ بیماری جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، ان دنوں کی وصیت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ شدت مرض کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، دم گھٹنے لگتا تو اس کو ہٹاتے اور کہتے: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ لعنت کی وجہ کیا ہے کہ شرک کا بڑا سبب ذریعہ انہوں نے بنایا تھا، وہ یہ کہ انبیاء کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرتے تھے۔ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ ربوبیت میں یعنی یہ کائنات اللہ نے پیدا کی اور اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی تدبیر پورا سسٹم چلا رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی کا دخل بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی مدد ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر عقیدہ یہ رکھ لیا کہ اس کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا کسی اور کی مدد شامل حال ہے، تو سمجھیں یہ ربوبیت میں شرک ہے، سراسر اسلام سے انسان نکل جائے گا ایسے عقیدے کی وجہ سے۔ دوسرا ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ ساری قسم کی عبادتیں جو شریعت میں بتائی گئی ہیں، یہ تمام عبادتیں فقط صرف اور صرف اللہ کے لیے بچا لانا۔ اگر ان عبادتوں کا کچھ حصہ بھی غیر اللہ کے لیے بچا لایا جائے تو یہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ جیسے سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اس سجدے میں کسی اور کو شریک کر لیے، قبر پر سجدہ کیے یا پھر کسی بزرگ کے لیے سجدہ کیے، والدین کے لیے سجدہ کیے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے عبادت میں۔ تیسرا ہے اسماء و صفات۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام قرآن اور حدیث میں 99 بتائے گئے ہیں. ان ناموں میں کسی مخلوق کو شامل نہ کرنا. یہ نام صرف اللہ کے لیے بچا لانا. اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہیں. یہ کاموں میں اللہ کو ایکتا ماننا، ایک جاننا. اس میں مخلوق سے کمپیئر کرنا، تشبیہ دینا، تمثیل کرنا، مثال دینا، اگزامپل دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. ان ناموں کو اور ان کاموں کو ویسے ہی جاننا جیسے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ ہے توحید. اگر ان چیزوں میں رتی برابر بھی دخل اندازی ہوئی تو یہ شرک ہو جائے گا. جیسے وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے مگر مخلوق اللہ کے لیے رکھتی ہے تو جائز نہیں ہے، شرک ہے. یا اللہ کے نام مخلوق کے لیے رکھنا، جیسے اللہ، اور زمانے جاہلیت میں وقع الہ سے، اللہ سے معبودوں کو، بتوں کو نام رکھ لیے تھے لوگ زمانے جاہلیت میں. اسی طرح قوم نوح میں بھی اس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے. الغرض شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. شرک کے بارے میں اتنی سختی آئی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا حکم توحید پر ہے، اور پہلی جس چیز سے نہیں منع کیا گیا ہے وہ شرک ہے. لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت ہے کہ اللہ نے فرمایا لئن اشرکوا لیحبطن عملهم. اگر انبیاء بھی شرک کر لیں تو ان کے اعمال سارے برباد کر دیتے ہیں. شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان شرک پر وفات پاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار. کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں رسید ہوگا. شرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرے گناہ معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اس پر لاک، بلکہ جو ہے اسٹیمپ، اس پر مہر لگ چکی ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ چاہے تو دوسرے گناہ معاف کر دیں. شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں، آخری ایام میں، اور اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچتے رہنے کی تلقین کی ہے. اور دوسرا جو ہے، جو اسباب ایک انسان کو شرک تک پہنچاتی ہیں ان اسباب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وہ کیا اسباب ہیں؟ اس میں سب سے بڑا سبب ہے غلو. غلو کہتے ہیں کسی کے حق میں تجاوز کرنا، مجاوزۃ الحد. عربی زبان میں غلو کو کہتے ہیں حد، لمٹ کراس کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں. غلو کا ضابطہ کیا ہے؟ اصطلاح میں کہتے ہیں مجاوزۃ الحد الشرعی مدحا کان او ذما. اسلامی شریعت کی طرف سے جو متعین حدود ہیں ان کو پار کرنا، چاہے تعریف کی شکل میں یا پھر مذمت کی شکل میں. کسی کی تعریف اتنی بڑا چڑھا دے رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا حق دے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ، رب کا درجہ دے رہے ہیں. یہ بھی غلو. یا پھر مذمت کرنا، یہ بھی غلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی جو ہے غلو ہے. غلو جو سبب ہے وہ اہم سبب ہے، کیونکہ قوم نوح میں، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو شرک آیا یہ غلو کی وجہ سے آیا. آپ قوم نوح کو اگر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10 ایسی صدیاں تھیں کہ لوگ
توحید پر قائم تھے، آدم سے لے کر نوح سے پہلے تک 10 صدیاں بولے تو تقریباً 1000 سال، 1000 سال ایسا گزرا کہ لوگ توحید پر قائم تھے۔ پھر ان میں کیا آ گیا؟ غلو آ گیا۔ کیسے غلو آیا؟ کہ شیطان قوم نوح کے پاس آیا، ان کو بھڑکایا، اکسایا، ابھارا، باپ دادا کے بارے میں غلو کروانے کی تلقین کی، یہاں تک کہ لوگ اپنے باپ دادا کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں غلو کر کے ان کے اسٹیچو بنا لیے، اور پھر جو ہے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ تم نہ چھوڑنا تمہارے معبودوں کو۔ کس کو؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نسرا، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، اور یہ لوگ اس سلسلے میں زیادہ گمراہ ہوئے۔ تو دنیا میں شرک پیدا ہونے کا سبب غلو ہے، اور جتنی بھی قومیں، انبیاء کی قومیں برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، غلو کی وجہ سے۔ یہود اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ معزز حاضرین، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے تو اسلامی تعلیمات غلو سے منع کرنے کا، بلکہ غلو کا سد باب کی ہے۔ اور غلو سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کے پاس ہوتا ہے، قبروں کے پاس سب سے زیادہ غلو ہوتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرح سے غلو کا سد باب کیا ہے، جو قبروں پر خصوصاً ہوتا ہے۔ وہ دو طرح سے قبروں کے پاس غلو ہوتا ہے۔ ایک فی نفسی ہی، قبروں سے اس کا تعلق ہے، یا پھر جو ہے قبروں کے پاس عمل، ایسے اعمال ہیں جو قبروں کے پاس کرنے سے غلو ہوتا ہے، اس سے بھی اسلام روکا ہے۔ فی نفسی ہی، قبر سے متعلق بھی غلو ہوتا ہے، اور قبروں کے پاس کیے جانے والے عمل سے بھی غلو ہوتا ہے۔ ان دونوں سلسلے میں اسلام نے روکا ہے۔ فی نفسی، قبر کے بارے میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمان پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنے سے منع فرمایا۔ ایک بالشت، سمجھتے؟ ایک بالشت سے زیادہ قبر کو اونچا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ قبریں اونچے ہوئیں گی تو غلو کا سبب پیدا بنے گا، غلو جب ہوئے گا تو شرک ظاہر سی بات ہے قوم میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبریں پہلے سے بنی تھیں ایک بالشت سے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہدم کرنے کا، درست کرنے کا حکم دے دیا، کہ جو قبریں ایک بالشت کے اوپر ہیں، فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو درست کر دیا جائے، لیول کر دیا جائے، جو بھی قبریں ایک بالشت سے اوپر ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو پکی بنانے سے اور اس پر قبے بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ نمبر 3، قبروں پر لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی قبریں، آل بیت کی قبریں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، جتنے بھی اس قسم کے جو منکرات ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان تمام اعمال سے محفوظ ہیں۔ قبر کہ آپ دیکھیں، عرب میں جا کر دیکھیں، صحابہ کی قبریں الحمدللہ غلو سے محفوظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر غلو سے محفوظ ہے۔ لوگ روکتے ہیں باقاعدہ طور پر، ہاتھ سے روکتے ہیں، جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر روکتے ہیں۔ ایک تو قبروں سے روکا، دوسرا جو ہے قبروں کے پاس، جو قبروں کی جگہوں میں جو عمل ہوتے ہیں غلو کے، ان سے بھی اسلام روکا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قبر کے پاس جا کر کسی بھی قسم کی عبادت کو انجام دینے سے منع فرمایا، نماز پڑھنے سے منع فرمایا، وہاں پر دعا کرنے سے منع فرمایا، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اسی طرح قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پھر قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ گھروں کو قبرستان بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ گھروں کو قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی قرآن نہ پڑھنا، وہ ہے قبرستان، مطلب قبروں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قبروں میں، گھروں میں قبر نہ کھودی جائے، گھروں میں قبر نہ کھودی جائے۔ اسی طرح گھروں کے اوپر چھت بنانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ بلکہ قبر پرستی کے سلسلے میں اسلام نے بہت زیادہ سختی کی ہے۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر پرستی کرتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے وہ کون؟ جو قبروں کے پاس قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے قبور میں مبتلا لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے۔ مطلب اب جو بھی قبروں کو سجدگاہ بنائے گا اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ تو اتنی سختی شریعت مطہرہ نے کی ہے۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں 3 مرتبہ انبیاء کے نام کی قبروں کو سجدگاہ بنانے سے منع فرمایا، 3 مرتبہ۔ نمبر 1 مرض الموت میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، مرض الموت یعنی مرنے کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری جن بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیا ہوا تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ام سلمہ یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے تھے، کیونکہ ام سلمہ حبشہ ہجرت کی تھی ابو سلمہ کے ساتھ شروع میں۔ تو وہاں حبشہ میں کیا دیکھا انہوں نے کہ مورتیاں، حبشہ میں دیکھا تو اس میں مورتیاں تصویریں تھیں، لوگ ان مورتیوں کا تذکروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا ام حبیبہ اور ام سلمہ کی ڈسکس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو سجدگاہ بناتے ہیں اور پھر وہاں پر مجسمے بنا دیتے ہیں، تصویریں ڈال دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ایک پھر اپنی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر پرستی سے منع فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک، کہ تم قبروں کو سجدگاہ مت بناؤ اس لیے کہ میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں۔ کتنے دن پہلے؟ 5 دن پہلے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکرات الموت یعنی سکرات کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا، جیسا کہ میں نے آغاز میں حدیث پڑھی۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دم گھٹنے لگتا چادر ہٹاتے اور کہتے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت، ایک تو شرک سے منع فرمایا اور دوسرے وہ وسائل، وہ ذرائع جو انسان کو، مومن کو شرک تک پہنچاتی ہیں، ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بچنے اور شرک کے وسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کا خاتمہ توحید پر اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔